پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حسین کون ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر حسین وہ ہیں تو پھر حسینیت کیا ہے، حسینی ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا ایک جز میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، کل اے میرے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، توحید کا رستہ دکھایا، تمہیں شرک سے بچایا، تمہیں اللہ کا قرآن بتایا، رب کا رحمان ہونا سکھایا، یہ جتنی میری کاوش ہے، جتنی میری خدمت ہے، اس پر میں اے لوگو تم سے کوئی اجر، اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تم سے کیوں مانگوں جب میرے مالک نے مجھے انا اعطیناک الکوثر، جب مالک کائنات نے مجھے الکوثر کا مالک بنا دیا، الکوثر کا خزانہ عطا فرما دیا، اب میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کیوں مانگوں؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، تم سے کیوں مانگوں کہ میرا رب فرما رہا ہے، پیارے فرما دیجئے انما انا قاسم، بے شک میں تو فقط تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا تقسیم فرماتے ہیں؟ کہا حکم مطلق ہے، جو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے ہر وہ نعمت در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر، اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ تم سے کیوں مانگوں، جب حدیث بخاری شریف کے اندر آتا ہے خالق کائنات نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ پاک کے ہاتھ میں دے دی ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مانگتا کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، اور حکم کیا ہے؟ کہا الا المودۃ فی القربى، مانگتا کچھ نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات تو در مصطفیٰ سے مانگتی ہے، ہر کسی کو مالک کائنات حقیقی کی نعمتیں جب در مصطفیٰ سے مل رہی ہیں تو پھر مصطفیٰ کیوں مانگے؟ کہا میں تم سے نہیں مانگتا، مجھے تو میرے مالک نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، ہاں حکم دیتا ہوں، میں نے جتنی خدمات کی ہیں، تم مشرک تھے، تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پرستار بنا دیا، تم دوزخ کے کنارے پر تھے، کنتم علی شفا حفرہ، تم دوزخ کے کنارے پر تھے، میں نے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا، یہ جتنا کرم ہوا تم پر، تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک ہدایت کرتا ہوں، ایک رہنمائی کرتا ہوں، ایک حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے مانگا نہیں، حکم دیا، اور حکم کیا دیا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ دو چیزیں، قرابت دار اور مودت۔ مودت کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس سے مودت ہو جائے، ہے دونوں پیار، ہیں دونوں چاہتے، مگر جس سے محبت ہو اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم ہو جائے اس کے بغیر زندگی محال ہو جاتی ہے۔ جیسے بندے کو محبت تھی وطن سے، بندے نے، مرد نے اس وطن کی محبت کو قربان کیا، وطن چھوڑا، بیرون ملک چلا گیا، مال کی محبت میں، رزق حلال کی تلاش میں،
پیسہ کمانے کے لیے، اسے وطن سے محبت تھی، لیکن محبت تھی اس لیے ایک محبت کو قربان کیا، دوسری محبت کے حصول کے لیے جب مال کما لیا، گھر والوں نے پھر کہا کہ تیرا بیٹا وہ جان سے جا رہا ہے، اگر اس کا فلاں آپریشن نہ کروایا تو اس کی جان بچے گی نہیں۔ اسی باپ نے کہا کہ میں نے وطن کی محبت پر مال کے لیے اس کو قربان کر دیا تھا، اب جتنا مال لگتا ہے میں بھیجتا ہوں، میری اولاد کو بچا لو، اس کا اچھا علاج کروا لو۔ اس نے وطن کی محبت قربان کی مال کی محبت کے لیے، اب وہ مال قربان کر رہا ہے اولاد کی محبت کے لیے۔ یہ بچہ جب دنیا سے خدا نہ خواستہ رخصت ہو گیا، وفات پا گیا، اب یہ بچہ جس پر اس نے وطن کی محبت کو قربان کیا، مال کی محبت کو قربان کیا، جب یہ اولاد، جب یہ بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، بندے کو رنج ہوا، دکھ ہوا، وہ تکلیف میں آ گیا، لیکن اس مصیبت سے باپ مر نہیں گیا۔ اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی، توفیق بخشی، یہ پھر پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے انسان، لیکن جس سے مودت ہو جائے اس کے بغیر زندگی محال ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جیسے مچھلی ہے، مچھلی پانی کے ساتھ بھی تو ایک تعلق ہے اس کا، وہ جو مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق ہے وہ محبت والا تعلق نہیں، وہ مودت والا تعلق ہے۔ کہا مچھلی کو جب پانی سے جدا کر لو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، گویا اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ میری محبت نہیں تھی پانی کے ساتھ، میری تو مودت تھی، اور جس سے مودت ہو اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا الا المودۃ فی القربا، لوگوں میرے گھر والوں سے، میرے قربا سے، میری فیملی سے، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے چاہت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، لیکن وہ چاہت اور پیار کا رشتہ وہ تمہارا محبت والا نہ ہو، وہ رشتہ مودت والا ہو۔ کوئی تم سے اہل بیت کا چاہت اور پیار لینا چاہے، ارے جان دے دینا، پنجتن پاک کی غلامی سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جان جاتی ہے تو جائے، علی فاطمہ حسن و حسین کا پیار تمہارے دل سے نہ جائے۔ الا المودۃ فی القربا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، حضور حکم فرما رہے ہیں کہ میرے قربا سے مودت کرنا۔ اب وہ قربا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حسین کون ہے، اب اس کی طرف پہلا قدم، وہ قربا کون ہے؟ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ قرابت دار، قربا، رشتہ دار وہ کون ہیں جن کی چاہت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے؟ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ اللہ کے قرآن نے جو فرمایا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اس آیت میں قربا کا پیار ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا تم نے کیسے سمجھ لیا واجب ہو گیا، واجب تو نہیں ہوا، لازم تو نہیں ہوا، یہ ضروری تو نہیں بھائی علی سے پیار کرو یا نہ کرو، حسن سے پیار کرو یا نہ کرو، حسین سے پیار کرو نہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ واجب نہیں ہوا۔ کہا میرے صحابہ جو تم سمجھے ہو وہ درست ہے، اس آیت کریمہ کی روح سے علی فاطمہ حسن و حسین کی چاہت کو رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ حضور ہیں کون؟ فرمایا وہی تو ہیں، قال علی و فاطمہ تو وابناہما، کہا علی فاطمہ حسن و حسین یہ میرے قربا ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور ان کی چاہت کو رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ کون حسین؟ اس کی تشریح میں نہیں جاتے، آیت کی طرف، عنوان کی طرف آ جائیں۔ کون حسین؟ جن کی چاہت کو رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے۔ دل میں
حسین کی محبت نہ ہو تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ارے یہ دیکھ، اگر تو ایمان والا ہے تو اپنے دل کی طرف توجہ کر، دائیں بائیں نہ دیکھ، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اگر تیرے دل میں حسین کا پیار موجود ہے، اگر تیرے دل میں علی کا محبت موجود ہے، اگر تیرے دل میں حسنین کریمین کی چاہت موجود ہے تو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے دل میں ایمان کو رکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان تھے اور کافر تھے، لیکن مدینہ شریف جب میرے آقا تشریف لے کے گئے وہاں ایک طبقے کا اضافہ ہو گیا، مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک ٹولہ منافقوں کا بھی آ گیا۔ مسلمان مسلمان ہے، وہ اندر سے بھی مسلمان ہے، باہر سے بھی مسلمان ہے۔ کافر کافر ہے، وہ چھپ کے بھی آپ کا دشمن ہے، وہ علل اعلان بھی آپ کا دشمن ہے، مگر اس سے خطرناک گروہ تھا منافقوں کا۔ منافق کون ہے؟ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفت و شنید میں میٹنگ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن منافق وہ ہے جو کافروں کے ساتھ بھی ملتا ہے، انہیں بھی مخبری کرتا ہے، انہیں بھی باتیں سناتا ہے، جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ مشکل تھا ان لوگوں کو پہچاننا کہ جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، اگر تم جاننا چاہو کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ مؤمن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اگر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا چاہو، کہا میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، اگر چہرے پہ قبض طاری ہو جائے، کراہت آ جائے، ناپسندیدگی آ جائے تو سمجھ جاؤ جس کو علی کا نام اچھا نہیں لگا وہ مومن ہو سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں پیمانہ مل گیا، ہماری موجیں ہو گئیں۔ جب شک ہوتا نا کسی پر، شک ہوتا کہ یہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ لیتے، علی کی باتیں چھیڑ لیتے۔ تو اگر وہ کہتا یار کسی اور دی گل کرو، تو ہر تھاویں علی دا نام ہی سجدہ ہے، تسی جدوں بہندے ہو حسن حسین دیاں گلاں کردے ہو، باقی بھی تے صحابہ ہیں نے نا، باقی بھی تے صحابہ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ جب کسی کے سامنے علی کا ذکر کرو اور وہ علی کے ذکر سے بھاگے، علی کے نام سے بھاگے، علی کا نام اس کو اچھا نہ لگے، علی کی تعریف اس کو بھلی نہ لگے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، صحابہ نے بتا دیا، جان لو جسے علی اچھا نہیں لگتا، علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، جسے علی والے اچھے نہیں لگتے، وہ مومن ہو سکتا۔ آج بھی یہی پیمانہ ہے، قیامت تک کے لیے یہی پیمانہ ہے۔ آج دیکھنا ہو یہ پکا ہے مسلمان یا کچا ہے، یہ پکا سنی ہے یا کچا سنی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے علی کا ذکر چھیڑ دو، اس کے پاس بیٹھ کے حسن کی باتیں شروع کر دو، اس کے پاس بیٹھ کے حسین کا تذکرہ چھیڑ دو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے، وہ کہے اور بات سنا نا حسن کی، کوئی اور ذکر سنا نا حسین کا، علی کا تذکرہ پھر سنا نا، اگر اس کا دل کھل جائے تو اسے سینے سے لگا لو، یہ جسے علی فاطمہ حسن و حسین اچھے لگتے ہیں یہی تو مصطفیٰ کو بھی پیارے لگتے ہیں۔ کون حسین؟ جس کے پیار کو، جس کی چاہت کو، جن کی مودت کو خالق کائنات نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک ٹیکنیکل بات، یہ جو عذاب ہوتا ہے نا وہ فرض چھوڑنے پر ہوتا ہے اور واجب چھوڑنے پر ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ کے ترک پر عتاب ہوتا ہے، عذاب نہیں ہوتا۔ جو عذاب ہے وہ فرض چھوڑنے پر ہوتا ہے، فرض کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے اور واجب کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ جو عذاب ہے وہ فرض چھوڑنے پر، واجب ترک کرنے پر، حرام کے مرتکب ہونے پر،
مکروہ تحریمی کے ارتکاب پر عذاب ہوگا۔ گویا شریعت کا قاعدہ یہ بتا رہا ہے جس کے دل میں علی فاطمہ حسن و حسین کی چاہت نہیں، اللہ اسے ناراض نہیں ہوگا، قبر سے لے کے حشر تک اسے عذاب ہوگا۔ اپنے دل کو چیک کرو، اگر مومن ہو تو مومن کی نشانی یہ ہے اس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت ہونی چاہیے، پنجتن پاک کی چاہت ہونی چاہیے، پنجتن پاک کی مودت ہونی چاہیے۔ اور اگر دل میں ان کی تذکرہ ذکر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر سوچ لو کہ مومنوں میں تمہارا شمار حسین وہ ہیں جن سے محبت کرنا یہ ہمارے اعمال کا حصہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں دوسرا سٹیپ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا، حسین کون؟ وہ حسین جن کی چاہت کو میرے مصطفیٰ پاک نے امت پہ واجب کیا۔ نمبر دو، وہ حسین کہ جن کی محبت کو، جن سے تعلق کو، جن کی چاہت کو خالق کائنات نے اعمال کا حصہ نہیں بنایا، حسین کی محبت کو میرے مصطفیٰ پاک نے ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ ارے تیرے دل میں علی فاطمہ حسن و حسین کی چاہت نہیں، عمل چھوڑ، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اگر تیرے دل میں پنجتن پاک کی محبت نہیں تو ابھی ایمان والا نہیں ہوا۔ تو کہتا ہے میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، کہا نہیں، پہلے دل کو دیکھ۔ اس لیے کہ پنجتن پاک کی محبت یہ تیرے اعمال کا حصہ نہیں، یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ عمل کم بھی ہو تو بخشش ہو سکتی ہے، لیکن ایمان میں خرابی ہو تو بخشش ہو سکتی۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا۔ چھوٹے بچے ہیں امام حسین علیہ السلام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسین مسجد میں آئے، کچی مسجد تھی، لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، ابھی پوری طرح چل نہیں رہے، تو چلتے چلتے ایسے آقا علیہ السلام کو فیل ہوا کہ جیسے جلدی سے میں نہ اٹھا تو یہ حسین نیچے گر نہ جائے، بچہ ہے۔ امام حسین کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ جمعہ جو واجب ہے اسے ترک کر دیا اور ممبر سے نیچے اترے، حسین کو لیا، گود میں بٹھایا، ممبر پہ ساتھ بٹھا کے دوبارہ خطبے کو شروع کیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین وہ ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم خطبہ جمعہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے، خطبہ جمعہ کا ہو، خطبہ عیدین کا ہو، خطبہ نکاح کا ہو، ان خطبوں کا سننا واجب ہے، ان کا سننا واجب ہے۔ ان کو سنتے ہوئے ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اگر جن کا سننا واجب ہے ان کا پڑھنا کتنا لازم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، جس کا سننا واجب تھا، حسین کو آتا دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ جمعہ کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے حسین وہ ہے، حسین وراء الورا ہے اور واجبات اس سے نیچے ہیں۔ ارے ترک واجب تو ہو سکتا ہے مگر حسین کی محبت کا قضا کوئی نہیں ہو سکتی۔ حسین کون ہیں؟ جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا۔ معروف روایتیں ہیں مگر ذہن میں حسین کو بٹھائیں، جن کی محبت اللہ نے فرض کر دی، جن کی چاہت کو واجب کر دیا، جن کی محبت کو اللہ نے تیرے ایمان کا جز قرار دیا، جن کے لیے میرے آقا نے خطبہ جمعہ کو چھوڑا، ترک کر کے نیچے اتر آئے، جن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے سجدوں کو طول دے دیا۔ صحابہ سجدے کے اندر سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو گیا، 7 اور 70 مرتبہ بھی ہو گیا، 72 مرتبہ بھی ہو گیا، سوچ رہے تھے ہوا کیا۔ نماز سے نکلے، سلام پھیرا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہی آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہی نہیں آ رہی تھی، حسین میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا، حسین میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حسین کہ جن پر مصطفیٰ کریم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، گود میں ایک سائیڈ پر حضور کے اپنے شہزادے صاحبزادے ابراہیم بیٹھے ہیں
اور دوسری سائیڈ پر حسین بیٹھے ہیں۔ حضور کے علیہ السلام صاحبزادے بھی چھوٹے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام، دونوں طرف گود میں حسین اور ابراہیم۔ جبریل امین آ گئے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے ان دونوں کو اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کو واپس کرنا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی رضا پہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اگر حسین جائے دنیا سے رخصت ہو جائے مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری فاطمہ بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر فقط ابراہیم جاتا ہے وہ تو میرا لخت جگر ہے، فقط مجھے تکلیف ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کے جانے پر اپنے بیٹے کے جانے کو ترجیح دی، اور جبریل سے کہا کہ میرے بیٹے کا جانا مجھے منظور ہے، حسین کا دنیا سے جانا مجھے منظور نہیں۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے اس کے بعد جب بھی حسین آتے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے آ حسین تجھ پر تو میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ وہ حسین جس پر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے شہزادے ابراہیم علیہ السلام کو قربان کیا، وہ حسین کہ جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ خود لے کے آ گئی۔ ایک بندہ تھا اس کے پاس ہرنی کا بچہ تھا، ہرنی اس نے رکھی ہوئی تھی، بڑا پیارا لگا اس کو بچہ، تو بڑا پیارا لگا تو اس نے کہا چلو میں یہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار یہ بڑا بچہ پیارا سا ہرنی کا، تو آپ رکھ لیں یا اپنے بچوں کو دے دیں، وہ کھیلیں گے اس کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ سرکار کے غلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کون ہے بچہ پاس، حسن تھے، امام حسن علیہ السلام، حسن المجتبیٰ۔ آقا علیہ السلام نے ہرنی کا بچہ لیا، کہا حسن یہ لو کھیلو اس کے ساتھ۔ امام حسن بڑے خوش ہوئے، بچے تھے، بچے کو لیا، ہرنی کے بچے کو، گھر کی طرف نکل گئے اور کھیلنے لگ گئے۔ حسین نے پوچھا یہ کہاں سے ملا؟ حسن نے کہا یہ تو حضور علیہ السلام نانا بابا سے ملا۔ کہتے اچھا، حسین پاک بھی جلدی سے آ گئے، بابا حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہوئے کہ وہ تو بائی دا وے آ گیا تھا تو میں نے حسن کو دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس سے پہلے کہ حسین روتے ہرنی بھاگی، اس کے 2 بچے تھے، اس نے دوسرا بچہ لیا اور بچہ لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئی، حضور کو بچہ پیش کیا ہرنی کے، کہا یا رسول اللہ وہ جو پہلا تھا وہ بھی میرا بچہ تھا، یہ بچہ حسین کے لیے قبول کریں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ تو اللہ کی کسی مخلوق کو پسند نہیں ہے۔ کون حسین؟ جن کا رونا مصطفیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا، جن کا رونا جنگلات کے جانوروں کو اچھا نہیں لگتا۔ ارے وہ کیسا جانور ہوگا یزید جس نے حسین کو رلایا، وہ کیسا بدبخت ہوگا کہ جس نے خانوادہ نبوت کو لٹایا، جن کی آنسو بہائے، جنہوں نے حضور کو اذیت اور تکلیف دی۔ یاد رکھیں یزید کے بارے میں کئی موقف ہیں، مگر جو یزید کے بارے میں ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یزید کافر تھا، اس لیے کہ یزید نے حسین کو تکلیف نہیں دی، اس نے اذیت اور تکلیف مصطفیٰ پاک کو دی ہے کہ حسین کو اذیت دینے سے۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک جگہ پر خیمہ لگا تو خیمے کے اندر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خیمے کے اندر سفر پر تھے، رستے میں رکے، پڑاؤ ڈالا، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ عرض کیا سرکار پانی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ کہیں سے۔ سارے خیموں کو دیکھا گیا، پڑاؤ میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پانی نہیں ملا، لاؤ بچے کو مجھے دو۔ حسن کو لیا، کھلایا، مگر حسن چپ نہیں ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے منہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان اقدس ڈال دی۔ حسن علیہ السلام نے حضور کی زبان اقدس کو چوسا، جو اللہ نے چاہا ان تک پہنچا، اور وہ خاموش اور پرسکون ہو گئے۔
ان کو خیمے میں واپس کیا، پھر حسین کو لیا، امام حسین علیہ السلام کے منہ میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس ڈالی، پھر وہ بھی چوستے رہے، جب چاہا جب تک چاہا چوستے رہے اور خاموش ہو گئے، سکون میں آئے، ان کو واپس کر دیا۔ پھر راوی کہتا ہے سفر میں گئے بھی واپس بھی آئے، مگر ہم میں سے کسی نے، پانی تو تھا ہی نہیں، مگر اس کے بعد کسی نے حسن و حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک جملہ آپ کو صرف دینا چاہتا ہوں اس واقعہ میں سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ فاطمہ حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسن و حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حسن و حسین کی اذیت مصطفیٰ پاک کی اذیت ہے، اور حضور کو جو اذیت دے وہ خدا کو اذیت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اس جہان میں بھی لعنت ہے، ان پر اگلے جہان میں بھی لعنت ہے۔ تو یزید نے حسین کو اذیت نہیں دی، اس نے مصطفیٰ پاک کو اذیت دی، اس لیے وہ کافر ہوا۔ ارے کیسا بدبخت تھا، حسین پاک کی اذیت تو حضور بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ حسین جن کی شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ کریم نے خود لوگوں کو بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حسین کھیل رہے ہیں، حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے بچہ حسین پاک کو گود میں دیا تو تھوڑی دیر میں کام میں لگ گئی، جب دیکھا سرکار کی طرف، سرکار رو رہے تھے، متوجہ ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لکا، آقا کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت ہی میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہذا یا رسول اللہ، اسے حسین کی بات کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور جبریل نے مجھے مقتل حسین یہاں شہید ہوں گے مقتل کی اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے اور اکثر اہل بیت اطہار کو بھی علم تھا کہ امام حسین میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اور آخری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، سرکار نے شہادت حسین کی خبر دی، مگر ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ حسین کو اس آزمائش اور مصیبت سے بچا لینا۔ بچے کو امتحان کے لیے تیار کرے نا، استاد تیار کرے، والدین تیار کریں، تو وہ یہ نہیں کہتے اس کو نقل لگوا لینا، یہ نہیں کہتے کہ باروں بار پاس کروا لینا، وہ کہتے ہیں میں نے تیار کیا ہے، جتنا چاہے سوال پوچھ لینا، یہ امتحان میں پاس ہوگا۔ میرے آقا نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ حسین کو بچا لینا، بلکہ جب بھی دعا کی عرض کی اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اس کی خدمات پر اس کو اجر بھی عطا فرمانا۔ احباب ذی وقار، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ حسینیت کیا ہے؟ حسین وہ ہے جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، حسین وہ ہے جن کی شب بیداری کبھی مس نہیں ہوئی، حسین وہ ہیں جو فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں، حسین وہ ہیں کہ جو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے بھی راشن رکھنا پسند نہیں کرتے اگر دروازے پہ کوئی منگتا آ جائے، حسین وہ ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں۔ جب آپ کو شہید کیا گیا اور کپڑوں کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کندھوں پر اور کمر اور پشت پر نشان پڑے تھے، رسیوں کے جیسے نشان ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا، شہزادے سے، کہ آپ کے ابا جی حسین پاک کی یہ کمر پہ اور کندھوں پہ نشان رسیوں کے یہ کیسے ہیں؟ امام زین العابدین بتاتے ہیں یہ وہ نشان ہے کہ ہر روز میرے بابا مدینہ منورہ کی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ان کے راشن پانی کا انتظام ان کے گھر تک پہنچا کے آتے تھے۔ کبھی دروازے پر راشن لینے والے کو کھڑے نہیں کیا حسین پاک نے۔ ہم لینے دروازے پہ بنواتے ہیں اور بیٹیوں اور
دختران اسلام کو بے وقار کرتے ہیں دروازے پہ. ارے حسین کی سنت یہ ہے کہ جو دینا ہے وہ حقدار کے دروازے پہ جا کے اس کو دیا جائے. کہا حسین وہ ہیں جن کی نماز مس نہیں ہوئی. حسینی وہ ہے جس کی نماز کبھی مس. یاد رکھو حسینیت محرم کے 10 دنوں میں قید نہیں، جیسے محمدیت ربیع الاول کے 12 دنوں میں قید نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ 10 دن میں نے محرم کے ٹک کے لگا لیے تو اب باقی سارا سال میں حسینی ہوں. بھائی اگر تو حسینی ہے تو تیرے کردار سے حسینیت کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے، تیرے چہرے پر عبادت کا نور نظر آنا چاہیے. اگر تو حسینی ہے تو تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ امام حسین کی اقتداء میں ہونا چاہیے. ارے وہ کیسا حسینی ہے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، زنا بھی کرے، بددیانتی بھی کرے، بدبختی بھی کرے، والدین کی نافرمانی بھی کرے اور ساری دنیا کو تنگ بھی کرے، اور 10 دن محرم کے لگا کے وہ یہ سمجھے کہ میں حسینی ہوں. ارے حسینی ہے تو پورا سال حسین کے رنگ میں خود کو رنگ لے، اس لیے کہ حسینیت محرم کے 10 دنوں میں قید 10 دنوں میں قید نہیں. جیسے محمدیت، جیسے مصطفیت، جیسے حضور کا غلام ہونا ربیع الاول کے 12 دنوں میں قید. کوئی ربیع الاول کے 12 دن ٹک کے محفلیں کر لے اور بڑی محفلوں میں جائے اور کوئی محفل مس نہ کرے اور ہر جگہ سے لنگر برکت کے لیے کھا کے آئے. ارے لنگر میں تجھے برکت نظر آتی ہے، نماز میں برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا ہے کہ لے لو لنگر ہے. ارے مصطفیٰ پاک کا سب سے بڑا لنگر تو نماز ہے. میرے حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چاول کھانے میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بات پلے باندھیں. ہمیں ڈیٹریک کر دیا گیا. چاول کھا حلال ہے تیرے لیے، لنگر کھا حلال ہے تیرے لیے، مگر مصطفیٰ کا لنگر یہ ہے کہ نماز پڑھ. مصطفیٰ پاک کا لنگر یہ ہے اپنی نگاہوں کو پاک کر. حسین پاک کا لنگر یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینی پڑے یا اپنے سارے خانوادے کی جان دینی پڑے. ارے جان جاتی ہے تو جائے، دین پر حرف آنے نہ پائے. اور آخری جملے، ہم جو مر گیا یزید اس پر تو لعنت کرتے ہیں. جو یزید مر گیا ہم اسے تو برا بھلا کہتے ہیں، مگر جو وقت کا یزید ہے اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار. یزید کا کیا قصور تھا؟ وہ نمازی نہیں تھا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، گورنمنٹ کا پیسہ کرپشن کرتا تھا، جو لوگوں کا ٹیکس کا مال تھا وہ کھا جاتا تھا، وہ بہت شاہ خرچ جس کو کہتے ہیں فضول خرچ تھا، وہ ماؤں ستیلی ماؤں اور ستیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو پاسداری نہیں کرتا تھا. اللہ نے جس کو حلال کیا وہ اس کو حرام کا سمجھتا، اللہ نے جس کو حرام کیا وہ اس کو حلال سمجھتا. آج وقت کا جو یزید ہے وہ بھی تو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اس کے خلاف کون بولے گا؟ یہ جو ہمارا نظام ہے جس میں غریب تر اور غریب ترین ہو گیا اور امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نظام کے خلاف کون بولے گا؟ یزید نمازی نہیں تھا. ہم جب رشتہ کرتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ بالکل ٹھیک ہے، بڑا نیک بچہ ہے. بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ نیک کیسے ہو گیا؟ جس کی نگاہ پاک نہیں وہ نیک کیسے ہو گیا؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ نیک کیسے ہو گیا؟ احباب ذی وقار، مردہ یزید کو برا کہنا آسان ہے اور یزیدیت کو برا کہنا مشکل ہے. آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم سیرت امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے.
انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔